علم نشرح کی برکت سے قیامت تک راہیں کھل جاتی ہیں. بہت زبردست عمل ہے. اور سورۃ علم نشرح دل کی نالیوں کو کھولتا ہے، دل کے مسائل سے بچاتا ہے، اور ضیق صدر، دل کھٹ جائے، جس میں گھبراہٹ کہتے ہیں، بے چینی کہتے ہیں، انجانا خوف کہتے ہیں جس کو، یہ انجانے خوف کا علاج ہے، دل کی گھٹن کا علاج ہے، یہ اندر کی تنگی کا اور حالات کی کشیدگی کا علاج ہے. یہ سورۃ علم نشرح بہت زبردست اور بہترین علاج ہے، زبردست علاج ہے سورۃ علم نشرح. اور حافظے کے لیے، میموری کے لیے، حافظے کے لیے زبردست چیز ہے، بہت زبردست چیز ہے. حافظے کے لیے، یادداشت بہتر کرنے کے لیے، زندگی کی بھولی ہوئی باتیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں، بھولی ہوئی باتیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں. بہت بہت کمال چیز ہے، حافظے کے لیے زبردست چیز ہے. اور اگر راستے میں کہیں ٹریفک بلاک ہے، وہ تو آپ کا بارہا کا آزمودہ ہے. اور اگر دل کی نالی بلاک ہے، اور اگر آنتوں میں بلاک ہے اور پرانی قبض ہے، وہ بھی لاجواب. اور اگر پتھری بلاک ہے، گردے کی، مثانے کی، پتے کی، اس کے لیے بھی تجربہ ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، آپ کی آمد، آپ کی محبت اور شفقت نے ہمیں بہت نعمتیں عطا کی ہیں، اور اس میں ہی ایک نعمت علم نشرح بھی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جل شانہ سے عرض کیا، رب اشرح لی صدری، مولا میرا سینہ کھول دے. اور اللہ نے اپنے حبیب کو قرآن میں فرمایا، علم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کا سینہ آپ کے مانگے بغیر کھول دیا ہے. اور قیامت تک آپ کا کوئی امتی بھی یہ پڑھے گا، اس کا دل، اس کا سینہ، اس کی راہیں، اس کا رزق، اس کی صحت، اس کو خیر اور برکت ملے گی. اور یہ جو عمل میں نے بتایا کہ نماز کی پہلی رکعت میں علم نشرح اور دوسری رکعت میں علم تر کیف، اس کا تو واقعی یہ کمال ہے، اور واقعی بہت زیادہ کمال ہے. وہ کمال یہ ہے کہ یہ لا علاج بیماریوں کا علاج ہے، لا علاج بیماریوں کا علاج ہے. آپ پڑھنا شروع کر دیں، آپ کی بیماریاں خود بخود ختم ہونا شروع ہو جائیں گی. آپ پڑھنا شروع کر دیں، آپ کی بیماریاں خود بخود گھلنا شروع ہو جائیں گی. آپ پڑھنا شروع کر دیں، آپ کی بیماریاں خود بخود آپ سے دور ہونا شروع ہو جائیں گی. یہ لا علاج بیماریوں کا علاج ہے، اور بہت زبردست علاج ہے، بہت زبردست علاج ہے.